پاکستان تحریک انصاف نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے مدد مانگ لی۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر سیف نے 2 نجی چینلز پر جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جے شنکر تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کریں، بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے احتجاج سے خطاب بھی کریں۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے، نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے بیرسٹر سیف کی جانب سے؟ جی، رات ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کے دوران بیرسٹر سیف نے یہ واضح طور پر دعوت دی کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ احتجاج میں شرکت کریں جب پاکستان آئیں، اور کہ وہ ہمارے احتجاج سے نہ صرف شرکت کریں بلکہ اس سے خطاب بھی کریں۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ آئین کی بحالی کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں، اور ہندوستان جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے تو جے شنکر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ اور یہ عجیب و غریب منطق بیرسٹر سیف کی جو تھی وہ سامنے آئی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جے شنکر کے احتجاج میں شرکت سے پاکستان مضبوط ہوگا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، اور یہ بھی مذاق خیز بات ہے تو کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو بھارت سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ ملک دشمنی میں کھل کر سامنے آئی ہے، اور ان کے اس بیان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور بیرسٹر صاحب نے باضابطہ طور پر میڈیا انٹرویوز کے ذریعے بھارتی وزیر خارجہ تک یہ درخواست پہنچائی ہے۔ اور تجزیہ کاروں کا اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام کو ہوا دینے کے لیے بھارت کو دعوت دینا انتہائی غیر معمولی اقدام ہے، اور تحریک انصاف کی بھارتی وزیر خارجہ سے مدد کی درخواست نے احتجاج کے پیچھے جو چھپی خوفناک سازش ہے اس کو بھی بے نقاب جو ہے وہ کر دیا ہے۔ جی صدیق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک دفعہ ناظرین کو سناتے ہیں بیرسٹر سیف کی زبانی ہی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تم پاکستان آ رہے ہو، تم ہمارے معزز مہمان ہو، جے شنکر صاحب ضرور آئیں، ہندوستان سے بھارت سے آئیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے احتجاج میں شریک ہوں، اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو شاید ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے۔ یہ بیان ہم بھی سن رہے ہیں، عوام کو سنوا بھی رہے ہیں، آپ نے تمام تر تفصیلات بھی بتائیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیرسٹر سیف اور پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے، اس طرح کا بے سروپا بیان کیوں کر دیا گیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک ان کا جو اصلیت ایک تو سامنے آئی کہ وہ کام جو کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف ہے، وہ ان کا یہ عزائم جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تحریک انصاف ہر ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر چکی ہے، اور یہ ریاست کو اب اس کے حوالے سے جو ہے ایک واضح موقف لینا ہوگا، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث بھی چھڑی ہوئی ہے۔ پھر جو ماہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ازلی دشمن کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا یہ تحریک انصاف کا اصل پول ہے، اور اس دعوت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے گناؤنے عزائم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور جو سیاسی ماہرین ہیں، دفاعی ماہرین ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت اور خطاب کی دعوت صرف ہندوستانی وزیر خارجہ کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک تو ویسیو کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، تو دوسرا جو جہاں پہ احتجاج یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کو ناکام بھی بنانا چاہتے ہیں تحریک انصاف والے، تو یہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ جی اچھا صدیق، ایسے تو ایس سی او کانفرنس میں، سمٹ میں اور بھی سربراہان مملکت آئیں گے، صرف بھارتی وزیر خارجہ کو ہی اس طرح کی دعوت دینا یہ کتنی مذاق خیز بات ہے؟ جو معاملہ ہے یہ مختلف دفاعی سیاسی ماہرین سب نے یہ معاملہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایک عجیب منطق ہے کہ صرف بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا اور یہ موقف اختیار کرنا کہ ان کی احتجاج میں شرکت سے پاکستان مضبوط ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، یہ ایک انتہائی نہ صرف مذاق خیز بات ہے بلکہ ایک ایسی عجیب منطق ہے جس کا کوئی سر پیر جو نہیں ہے، اور اس کا ایک ہی صاف اور واضح مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ملک دشمنی اتنی آگے آ چکی ہے کہ ان کو جو ہے کسی ملک کی مفاد کی، قومی مفادات کی بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے۔ اور اب یہ جو بھارتی میڈیا ہے ان کے اس بیان کو لے کر اچھال بھی رہا ہے، پھیلا بھی رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایک پاکستان کے اندر جو پہلے ہی ایک سیاسی عدم استحکام ہے اس کو مزید ہوا دینے کے لیے یہ بھارت کو دعوت دینا انتہائی غیر معمولی اقدام جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جی تو صدیق، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی اخبارات میں اس طرح کی باتیں سامنے آئیں، پھر جو ان کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل رہ چکے ہیں رؤوف حسن، ان کے جو واٹس
واٹس ایپ چیٹ سامنے آئیں اسرائیلی صحافیوں کے ساتھ، اور اب جو ہے بھارت کے حوالے سے اس طرح کا بیان سامنے آنا، یہ اسے کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں ان دونوں صورتحال کی؟ آپ اس کڑی کو 2014 کے دھرنے سے بھی ملا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت چینی صدر جو شی جن پنگ تھے، پاکستان آنا تھا، سی پیک کے حوالے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی، اور اس وقت بھی جو تھا وہ ان کا جو دھرنا تھا اسی ڈی چوک میں تھا، اور اس میں بھی تحریک انصاف نے ان کا دورہ جو تھا اس کو ملتوی کروایا اپنے احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے۔ اور آپ جب کہ پاکستان میں ایک تاریخی ایس سی او سربراہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15 اور 16 اکتوبر کو، اس سے پہلے احتجاج کی کال دینا اور اس کے احتجاج کے ساتھ ساتھ پھر بھارتی وزیر خارجہ جو کہ کل اناؤنس کر چکے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، ان کو اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا، یہ وہ سارا وہ ایجنڈا ہے جو کہ تحریک انصاف کا ایک کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے وہ سہولت کار ہیں، وہ ماسٹر مائنڈز ہیں جو کہ تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسرائیل کے جو اخبارات جو آپ نے بات کی کہ اسرائیل کے اخبارات میں عمران خان کے لیے جو ہے وہ کالم تک جو لکھنا، مضامین لکھنا اور ان کی رہائی کی بات کرنا، ان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کرنا، یہ سارا جو ہے جس کو ایک جو نام دیا جاتا ہے گولڈ سمتھ پلان کا، یہ ساری کڑیاں جو ہیں اس پلان سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے صدیق، آپ ہمارے ساتھ ہی